اینڈ ویلکم بیک. آئی ایم سوری اگر کچھ زیادہ شاکنگ تھا, بیکاز یہ ساری وہ فوٹیج ہے جو ریکارڈ ہوئی بھی ہے اور موجود ہے مختلف جگہوں پہ. واقعی بڑی تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں, لیکن بات یہی ہے ہم یہاں کسی کو الزام تراشی کرنے نہیں بیٹھے. ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں ڈپارٹمنٹ کا یہ قصور ہے یا فلاں ڈپارٹمنٹ کا یہ قصور ہے. ہم سیوک سینس کی بات کرتے ہیں. ہم ہمیشہ یا تو لڑے ہوتے ہیں رکشے والوں سے یا بائکس والوں سے کہ وہ غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ لوگ بھی غلط کر رہے ہیں, لیکن جو گاڑیاں چلا رہے ہیں, جو چھوٹی گاڑی چلا رہا ہے یا بڑی گاڑی چلا رہے ہیں, اکثر و بیشتر میں خود ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں اور میں ڈرائیو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب جو ذرا عمر رسیدہ ہیں وہ اپنی گاڑی فاسٹ لین سے ہٹا ہی نہیں رہے ہیں 30 کی سپیڈ سے اوپر. وہ گھر سے چونٹی سے ریس لگا کے نکلے اور انہوں نے کہا میں نے اس کو ہرانا ہے, تو وہ جو باقی پیچھے آ رہے ہیں ان کا بھی ستیہ ناش ہوا ہوتا ہے. سو ان کو بھی کون سمجھائے کہ سر آپ اتنے سینئر آدمی ہیں, آپ اس طرح کر رہے ہیں تو باقی جو جونیئرز ہیں وہ کیا کریں گے. کئی دفعہ خواتین بالکل یقین مانے ان کے پیچھے میں اگر کوئی ہلکا سا دوپٹہ وغیرہ نظر آ جائے نا تو میں گاڑی کو 10 فٹ پیچھے لے جاتا ہوں کہ انہوں نے سیدھے ہاتھ کا اشارہ دیا الٹا تم ہو جائیں گی. اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا, یہ 10 دفعہ ہوا ہے. بلکہ میں نے یہ گواہی بھی 5-6 لوگوں کو کروائی ہے کہ یہ دیکھنا یہ سیدھے ہاتھ کا اشارہ ہے, خواتین چلانے الٹا ہاتھ تو مڑے گی, اور وہی یہی کر کے ادھر مڑ گئے. مگر سوری میں انٹرپٹ کروں کہ انٹرنیشنلی جو ہے women they are taken as to be the better drivers. They are more law abiding. They are law abiding and they are more conscious and they are dutiful. Besides, اور یہ ہے کہ آپ ایک زمانے میں جب کہ پاکستان میں ٹورزم بہت تھی اور ٹورسٹ آتے تھے, جو میری پرسنل آبزرویشن تھی, میں بھی ظاہر ہے I've traveled around the globe almost, تو مگر پاکستان میں جو اس زمانے میں بچہ تھا تو میں دیکھا کرتا جو ٹورسٹ آیا کرتے تھے تو مطلب کبھی بسز ہوتی تھیں یا ان کی اسٹیشن وینز ہوتی تھیں جو بھی, بٹ they were mostly they were driven by females, ان کی جو لیڈیز ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسی اسٹیٹسٹکس نہیں ہے جس میں کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن ہو. ان فیکٹ ہمارے یہاں فیمیل ڈرائیورز ہی کم ہیں, تو پھر وہ ظاہری بات ہے کہ وہ وائلیشن کی جو اسٹیٹسٹکس. ہاں لیکن گاڑی والے اپنے مررز نہیں یوز کر رہے ہوتے. بہت ساری آپ گاڑیاں دیکھیں سائڈ مررز. دور میں انگلینڈ میں خاص طور پہ فیمیل ڈرائیورز کے لیے وہ ایک اسٹرکٹ وہ اشتہاری مہم کا حصہ تھا کہ پلیز کیپ یور ریئر ویو مرر آن دا ریئر ونڈ اسکرین ناٹ آن یور سیلف. تو یہ سیفٹی ٹپس, اس کے علاوہ آپ کو پوری قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہے آن سیفٹی ایشوز. ہم سب کے ایکسیڈنٹس تو یو کے ویسٹرن سارے کنٹریز میں بہت سیویئر ہوتے ہیں, اسپیڈ لمٹس وائلیٹ ہوتی ہیں. میں جو ایک بات کہتا ہوں کہ جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں جن کو ہم درست کر سکتے ہیں وہ تو درست کریں. فیصل میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے اویئرنیس کی بات کی, اس کے لیے باقاعدہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم اسکول سے لے کے جو بھی انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں ہم جاتے ہیں, باقاعدہ ہماری ایک ٹیم بنی ہوئی ہے اور میں خود پرسنلی جاتا ہوں اسکولز میں بھی, کالجز میں بھی, انسٹیٹیوشنز میں بھی, ورک شاپ, سیمینارز, ہر جگہ ہم پہنچتے ہیں. اور یہ دیکھیے یہ بہت ڈائلیوٹڈ ایفرٹ ہوگا. آپ سسٹم کیوں نہیں بناتے کہ ہر اسکول کی ذمہ داری ہو, وہ اپنے سلیبس میں رکھیں. یہ بالکل آپ ایک دفعہ تو نفری کی کمی کی شکایت کر رہے ہیں کہ صرف 3000 بندے آپ کے پاس, یہ بھی ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. ہم سجیشن دے سکتے ہیں کہ ہم مسلسل دے رہے ہیں کہ ہم قمر بھائی 10 منٹ ڈیلی ایک بچے کو ٹریفک کے حوالے سے بتایا جائے, اور جب اس کے پیرنٹس غلط کر رہے ہوں گے تو بچہ ہم نے بولے گا. میں جب جاتا ہوں کہ بابا آپ یا ماما یا آپ ٹریفک کیوں توڑے گا. اسکول میں سنتے تو بچے کو ازبر ہو جاتا ہے, اس کو یاد ہو جاتا ہے بائی ہارٹ. وہ بھی میرے خیال ہے 5 منٹس لیتے ہیں, 5 منٹ سے بھی کم ہوتا ہے. اور ایونچولی وین ہی گروز اپ اینڈ اس کو سوری. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیصل بھائی کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کون ہے ہمارے ساتھ؟ فیصل بھائی علی بات کر رہا ہوں. جی علی. فیصل بھائی بات یہ کرنی تھی, جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ڈی ایس پی جو بھی ہیں, مسئلہ یہ کہ جو بتا رہے ہیں کہ 10 والوں کی وجہ سے ٹریفک جام ہوتا ہے جو بھی ہے. اب 10 والوں جس میں کمپنی والے کام کرتا تھا وہاں پہ پک اینڈ ڈراپ کی بسیں لگی ہوئی نہیں. دیکھیے وہاں پہ وہ بتا رہا ہے ڈرائیور باقاعدہ خود اس نے ٹوکن دکھایا ہمیں کہ یہ ایریا وائز ہمیں ٹوکن ملتے ہیں جو کہ منتھلی پے کرنا پڑتے ہیں. پے کر کے ہمیں ٹوکن ملتے ہیں, اور ہمیں کوئی ٹریفک پولیس والا روکتا ہے تو ہم اس کو ٹوکن دکھاتے ہیں کہ ہم اس ایریے کے ہیں اور اس ایریے کے, تو بڑی ذمہ ہو جاتے ہیں سب قانون سے. اور وہ جس لین میں بھی گاڑی چلائے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بس دوسرا یہ کہ رشوت ان کی عام ہے. اور وہ ہماری طرف جو ایک چرنگی ہے, راؤنڈ اباؤٹ ہے, وہاں پہ 4-5 پولیس والے جو ہے پھول والے ٹریفک پولیس والے صرف اور صرف ٹرکوں کو روکتے ہیں. کس لیے؟ صرف رشوت لیتے ہیں. ٹریفک جائے باہر میں سب کے سب ٹریفک جام کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ, ان کو کوئی روش نہیں, اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے ٹریفک کہاں سے آ رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ رشوت لینے میں ان کا مطلب ہوتا ہے بس.
اور پھر اسکول پہ کافی حادثات ہو چکے ہیں, کافی جانے جا چکی ہے, مگر یہ پیسے لے کے اسکول پہ جانے دیتے ڈرائیور وہ. اور پولیس والے علی میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں, رشوت دیتا کون ہے؟ رشوت مجبور کیا جاتا ہے. نہیں, ان کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے, ان کو پبلک کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ آپ رشوت دے دیں وہیں پہ مکموکا کر لیں, آپ کیوں وہاں آپ سواری اٹھائیں گے, آپ یہ کریں گے وہ کریں گے, مکموکا وہیں کر لیں, آپ وہاں مجبور کیا جاتا ہے. اور آپ آفس ورکر جو بندہ ہے وہ صبح صبح نکل کے بینک کے لیے جائے, وہاں پہ لائن میں لگے, پھر ان کی الگ وہ باتیں سنے, پھر وہ چلان لینے کی الگ جائے وہاں پہ. اور جہاں سے فٹنس کی بات ہے, گاڑیوں کی فٹنس بالکل نہیں, اور وہ بھی رشوت دے کے میں علی ایک بات شیئر کروں, جب باہر کہیں آپ اس طرح سے جب ٹریفک رولز بریک کرتے ہیں, جب آپ پتہ نہیں کہیں سے آواز آ رہی ہے, میں کہہ رہا ہوں جب آپ باہر ٹریفک رولز بریک کرتے ہیں نا, جیسے آپ نے سگنل بریک کیا تو آپ کے 2 پوائنٹ کٹ جاتے ہیں, لائسنس پہ 12 پوائنٹس ہوتے ہیں. آپ سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کا کوئی ایسا ایشو تھا جس میں آپ کی غلطی تو تھی, تو اس میں 6 پوائنٹس کٹ گئے. آپ اگر ڈرنک ہو کے شراب پی کے آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو اس میں 6 پوائنٹ کٹ گئے. تو اس کے بعد آپ اگلے 4 سال گاڑی نہیں چلا سکتے بیکاز آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے. اور جب آپ بغیر لائسنس کے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو 4 سال کی سزا ہو جاتی ہے, آپ کو بہت ہیوی جرمانہ ہوتا ہے. وہاں پہ جو پولیس والے ہیں, دیکھیں میں تھوڑا سا سوری میں آپ لوگوں کی سائڈ لے لیتا ہوں زیادہ, لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو پولیس والے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نفری کم ہے. میں کہتا ہوں نفری اتنی رہے, ان کی تنخواہیں ڈبل سے ٹرپل کر دی جائے. بھائی میرے آپ کو پتا ہے کہ ایک پولیس والے کے گھر پہ جو سارا دن دھوپ میں کھڑا ہوا اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ فیصل بھائی تنخواہ دیکھیں پرابلم کریٹ کہاں سے ہوتا ہے میرے دوست, جب ایک بچہ جس کو رات کو پراپر کھانا نہیں مل رہا, دودھ نہیں مل رہا, اس کو صحیح طرح سے اس کی بیوی کو دوائیاں نہیں مل رہی, اس کو صحیح طرح سے رہنے کو نہیں مل رہا, گرمی میں پنکھا نہیں چل رہا اس کا, تو یار انسان ہے نا, شیطان تو جاگے گا اندر. ایسا بھائی آپ میری بات سنیں گے, جو ایک بندہ سیلز مین نکلا ہے وہ بھی تو اپنے گھر والوں کے کمانے کے لیے نکلا ہے نا, اس کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے. اور دوسرے کی پولیس والے روک کے بولتے ہیں کہ ہمیں میں اس میں ایک تو پہلی بات یہ کہ کم تنخواہ کوئی اس بات کا جواز نہیں ہے کہ لوگ رشوت میں انڈلج کریں. تو پھر تو اگر ایسی بات ہو جائے گی تو چور ڈاکو تو کچھ بھی نہیں لیتا محکمے سے, کسی بھی گورنمنٹ سے کچھ نہیں لیتا, تو پھر چوریاں اتنی بڑی تھوڑا سا مجھے چوریاں اتنی بڑی کیوں نہیں, مجھے عرض کرنے دیجیے, آج کل مجھے عرض کرنے دیں کہ یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ تنخواہ کم ہے اس لیے لوگ برائب میں انڈلج کریں. جو انہوں نے شکایت کی کہ لوگ لے رہے ہیں رشوت, ایک جنرلائز تھی, یہ اسپیسیفک بتائیں کس نے لیا کب لیا. ہمارے یہاں سزا و جزا کا بڑا ایک مضبوط نظام ہے ہماری پولیس میں, اور میں آپ کو فیکٹس اینڈ فیگرز دکھا سکتا ہوں کہ ہم نے کتنوں کے خلاف کیا کیا پنشمنٹ دی. جی علی, جی بولیے. فیصل بھائی یہ جو فٹنس کی بات ہو رہی ہے اور یہ قانون پڑھانے کی بات ہو رہی ہے کہ پولیس والا بھی انسان ہوتا ہے, فیصل بھائی وہ قانون میں پڑھ کے یہ قانون میں آتے ہیں, وہ کیچ ہو گئی ہے آپ کی بات بالکل ہم سمجھ گئے ہیں, لیکن ہم دیکھیں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح سے حل نکالیں اس چیز کا. فیصل بھائی اس کا ایک ہی حل ہے کہ پولیس والوں کو صحیح کیا جائے تو ڈبل چلان کریں یا سختی کرتے ہیں. اب لیڈیز کمپارٹمنٹ میں بھی جو جینٹس ہوتے ہیں پولیس والے کچھ نہیں کر رہے ہوتے, اس میں کیا ہے کہ پولیس والوں کی ڈیل ہے, اگر وہ سختی سے اس پہ چلان کریں, گاڑی بینڈ کریں جو, تو اس کے علاوہ کوئی نہیں چلانے کی مجال نہیں, کوئی چلا اس سے. یہی تو میں بول رہا ہوں یار تب سے. اب میں تھوڑا سا اس میں عرض کر دوں, تھینک یو سو مچ فار یور کال. ہم پورے محکمے کو تو ایگزونریٹ نہیں کر سکتے, بالکل کچھ کالی بڑے ضرور ہیں اور جن کی وجہ سے محکمہ بدنام ہوتا ہے, لیکن یہ تقریباً ہر شعبے میں کچھ نہ کچھ اس طرح کی مقدار موجود ہوتی ہے. ہمارے یہاں جہاں تک ہمارے ڈپارٹمنٹ کا معاملہ ہے تو ہمارے یہاں پنشمنٹ ہم دیتے ہیں جب بھی کوئی شکایت ہمارے پاس آتی ہے, اور شاید یہ نظام ہمارے یہاں دوسرے محکموں سے کہیں بہتر ہے. فوری طور پہ آپ پنشمنٹ انفلکٹ کر سکتے ہیں, اور وہ پورا اگر آپ کہیں گے تو میں ای میل ایڈریس انہوں نے بتایا وہ ہم بار بار چلا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ اس ای میل ایڈریس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ کو شکایت ہے فوراً اس پہ ای میل کریں, امپلیمنٹ نہیں ہوتی آپ مجھے ای میل کریں. آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنرلائز موشنز پاس کرنے کے بجائے آپ اسپیسیفک واقعہ بتائیں, ٹائم بتائیں, ایک چھوٹی سی چٹھی لکھ دیں. ایک پرسپشن ہمارا بگڑا ہوا ہے, وہ کمیونٹی اور پولیس کا گیپ برج نہیں ہے. کتنے اتنے انسیڈنٹس آپ ان کو نہیں اس کو نہیں کر سکتے, دیٹ از ناٹ پریکٹیکلی پاسبل. سوری میں قمر صاحب آپ کو یہ بتا رہا ہوں. نہیں تو ایک کام کر سکتے ہیں نا سر, جی آج تو ماشاءاللہ ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے, بالکل پورے شہر میں, جس کا چھن گیا اس کے پاس دوبارہ بھی موبائل ہے, کیمرے والا موبائل ہے. ہم وہ کرتے ہیں, ہم جب جاتے ہیں کہیں پہ, اب پہلے اتنی تصویریں نہیں بنتی تھی, اب تو تصویریں کھنچوا کے دماغ خراب ہو جاتا ہے. سو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کی تصویر بنائیں,
اس کی ڈیٹیل لیں, اس کو ویڈیو بنا لیں اس کی, اور اس کو بھیج دیں, میرے پاس بھیج دیں, میں ان کو آگے فارورڈ کر دوں گا. ٹول فری نمبر ہے ہمارا 915, اس پہ کال کر دیں. بالکل. اس ٹائپ کی ہزاروں ویڈیوز ہیں لیکن سب بناتے ہیں. دو بہت بڑے فالٹ جو میں ایک سٹیزن ہونے کے ایکسس سے دیکھتا ہوں, ایک تو یہ کہ کوئی کاؤنسلنگ, کوئی اویئرنیس نہیں ہے. کہیں کوئی ایک بورڈ دکھتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے قوانین کی پابندی کریں, ورنہ روڈ پہ آپ جائیں آپ کو باقی چیزیں دکھ رہی ہوتی ہیں, کہیں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے. سر ویڈیو کلپس کس قسم کی بن رہی ہے, میں آپ کو بتاؤں. ایک چینل نے مجھے ایک کلپ دکھائی, اس میں کیا تھا, ٹریفک والے کے پاس گئے اور اس نے اوائڈ کیا کوئی انٹرویو دینے سے. مجھے فون آ رہا ہے کہ جی آپ لوگوں کو سسپینڈ کیا کہ نہیں, میں کس جرم میں اس کے خلاف ایکشن کے ریکمینڈ کروں. ادھر پولیس والے نے کسی کو روکا ہے تو رشوت لینے کے لیے ہی روکا. میرے خیال میں کمر کی ایک بات بڑی ویلڈ ہے کہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر کوئی قانون کی وائلیشن کرتا ہے تو اس کو, جو ابھی کالر تھے جو بھی تھے, ان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر ٹریفک قوانین کی اگر وائلیشن ہوتی ہے, اس کو بھی پتا ہے کہ کل اس کا بھی خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, اور وہ اس وقت تو اس سین سے نکل جاتا ہے. اب پولیس والا یہ چیز انشور کر سکتا ہے, ایک چیز بڑی پکی انشور کر سکتا ہے کہ قانون کی پراپرلی امپلیمنٹیشن ہو, لیکن یہ چیز کبھی بھی نہیں کر سکتا ہے کہ ایک آدمی قانون توڑ کے بہت ہی اسپیڈ میں نکل جائے اور اس کے بعد پھر اس کو پکڑنے کے پیچھے اگر کوئی جاتا بھی ہے تو آپ بلیو کریں, یہ میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں کہ ایک عام شہری بھی جو ہے وہ اتنا اپنے آپ کو سپرمین سمجھنے لگا ہے اس وقت کہ قانون ٹوٹلی توڑنے کے لیے وہ تیار ہو گیا. وہ کسی کی پرواہ بھی نہیں کرتا ہے, وہ فوری طور پہ موبائل پہ رنگ کرے گا, کسی امپورٹنٹ آدمی کو بتائے گا, اس کے کان پہ پکڑا دے گا جو ٹریفک کا جو سپاہی ہوگا جو اس کو چالان کر رہا ہوگا, اور وہ سفارش اسی وقت لائیو سفارش چلتی ہے. یہ بڑی, میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتا رہا ہوں, آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگ قانون توڑتے ہیں. دیکھیں میری بات, اس طرح تو سلوشن کوئی نہیں ہوگا. میری بات, آپ ماشاءاللہ بہت پالیسی لیول پہ بات نہیں, ہم پالیسی لیول پہ بات کر رہے ہیں. کیسز ہے نا کہ وہاں یہ انڈیویجول کیسز کی بات نہیں ہے اس میں. میں بہت دیر سے میں خاموشی سے سن رہا تھا. بات بڑی سیدھی سی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ ٹریفک کے حوالے کو تو آپ چھوڑ دیں, میں صرف پولیو کی بات کر رہا ہوں. اس وقت آج کل پولیو کیمپین چل رہی ہے. ریزسٹنس کہاں پہ ہو رہا ہے ہمیں, ریفیوزلز ہمیں کہاں آ رہے ہیں, پڑھے لکھے پرائیویٹ اسکولز میں جو اپنے آپ کو او لیول اور اے لیول کے